انسانوں میں کمپٹیشن جو ہے وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا کمپٹیشن آپ کا اسکول ہوتا تھا، یا آپ کی فیملی، آپ کے کزنز وغیرہ ہوتے تھے کہ بھئی مجھے ان سے آگے جانا ہے. لیکن اب آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ پوری دنیا ہے، کیونکہ پوری دنیا ہی سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ سارے لوگ شو آف کرتے ہیں. اور وہ بچہ جس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ کیا سے کیا کر رہے ہیں، نئے سے نئے موبائل لے رہے ہیں، نئے سے نئے گھڑیاں لے رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، گھر لے رہے ہیں. تو اس بیچارے پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک انٹروورٹ یا ایک سینسٹیو بچہ جو ابھی کمانے کے قابل نہیں ہے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. اور یہی فیلنگ جو ہے وہ ایک لڑکی بھی محسوس کرتی ہے. اور اسپیشلی شادی کے معاملات میں عورت کی لڑکی کی عمر جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو یہ چیز عورت بھی فیل کرتی ہے، لڑکی بھی فیل کرتی ہے جب اس کی ایج زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی سب کی شادی ہو رہی ہے، میری کیوں نہیں ہو رہی. اور بندہ جو ہے وہ کہتا ہے بھئی سب کما رہے ہیں، میں کیوں نہیں کما رہا. اب اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ. سم ٹائم محنت کر کے بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی گھر سے بھی پریشر ہے، باہر سے بھی پریشر ہے، دوستوں سے بھی کہ بھئی دوستوں میں سب سے کامیاب بننا ہے. تو یہ چیز فیوچر میں جا کے پھر جیلسی والا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو بچے کی تربیت ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ باقیوں کی ترقی سے حسد نہیں کرے، وہ باقیوں کی آسائشیں دیکھی نہیں سوچے کہ یہ سوچنا اچھی بات ہے کہ مجھے بھی یہ چیزیں چاہیے، لیکن وہ یہ سوچے کہ اس کے پاس میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو. یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا خطرناک ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بہت جیلسی بہت ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی نعمتیں چھپایا کریں. آپ کہ ہمارے سامنے کتنی اگزامپل ہیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ بہت زیادہ مشہور ہوئے اور اتنا پیسہ کمایا کہ کسی نے نہیں کمایا، اور اب وہ کوئی جیل کے اندر ہے یا کوئی کیسز بھگت رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا لائف میں، وہ سم ٹائم ایک بڑا مشہور کیس تھا کہ ایک بندہ غالباً جینیٹر تھا، صفائی کرتا تھا، اور اس کی لاٹری لگی اور ملینز میں، اور وہ اس نے سارے پیسے جو ہیں وہ عیاشی میں، شراب میں ادھر ادھر اڑا دیے، اور پھر وہ واپس اپنی نوکری میں واپس آ گیا. تو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے لانگ ٹرم، لمبی ریس کا گھوڑا، لائف جو ہے نا ایک میراتھن ہے. آپ نے اگر یہ سوچا ہے نا کہ فٹافٹ سے کوئی چیز مل جائے تو فٹافٹ سے جا بھی سکتی ہے. آپ کی صحت ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے، چلنے پھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ زندگی میں کر لو گے. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، موسٹلی آپ دیکھیں نا ڈگریز بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ادھر ایڈمیشن نہیں ملا تو یہاں آ گئے، یہ نہیں ہوا تو یہ کر لیا. تو بہت کم لوگ ہیں جو اپنا شروع سے ایک فوکس رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. اس میں ڈیسٹنی بھی ہے، آپ کے لیے جو چیز لکھی ہوئی ہے یا آپ نے جہاں جانا ہے، آپ اس کو مانیں نہ مانیں، لیکن یہ بالکل ہوتا ہے کہ آپ سم ٹائم چیز ارادہ کسی چیز کا کرتے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ نیچر ہے. اور اپنی مرضی کا کام جو ہوگا پھر مزہ آئے گا. اور اگر آپ کا اس چیز پہ پختہ ایمان ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو پھر ڈرتے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ رزق میں نے دینا ہے، بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر اپنی مرضی کا کام کرو. اور ماں باپ سے میں یہی کہوں گا کہ بچوں کو اپنی مرضی کا کام کرنے دیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے میں لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے اپنی زندگی کے ساتھ، یہ تو کچھ نہیں کر پائے گا. لیکن بچے کو جب آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی ٹائم آپ اس کو نہ سمجھیں تو وہ بچہ پھر آپ کہیں بڑا ہو کہ یہ ہم سے جو ہے وہ ٹھیک رہے. آپ نے بھی تو اس کو نہیں سمجھا تو آپ کو کیسے سمجھے گا جب وہ بڑا ہوگا. تو بہت کم ہوتا ہے کہ بچے بہت ماں باپ بہت سپورٹیو ہوں، سب کچھ کریں، بچہ ریگارڈ نہ کرے. لیکن یہ کہ بچے کو سمجھیں، بچے کو ایک اس کی طرح ٹریٹ نہ کریں کہ یہ ایک اس کے بھی جذبات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ گھر میں کم سے کم اتنا فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے
کہ اگر بچے اداس ہوں تو ماں باپ انہیں کہہ سکیں کہ بھائی کیوں اداس ہے، کیا مسئلہ ہے. اور ماں باپ اگر انہیں ڈپریشن میں لگیں ایج کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ بوڑھے ہوں گے، بیمار تو ہوں گے، تو بچے بھی ان سے کھل کے کہہ سکیں بھائی کیا مسئلہ ہے، آج کچھ گڑبڑ ہے. تو موسٹلی ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی. اور فون ہے ایک ریئلٹی ہے. سوشل میڈیا، فون، یہ ہماری لائف کا حصہ بن چکا ہے. اس میں آپ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے.